نعمان ابن بشیر کے والد آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو گھوڑا ہدیہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمام بچوں کو دیا ہے؟ تو کہا نہیں اللہ کے نبی صرف اس کو اکیلے دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل کرو. بیٹوں کے درمیان عدل کرو نہیں کہا اولاد کے درمیان عدل کرو. اولاد میں بیٹا بھی آ گیا اور بیٹی بھی آ گئی. کہا اولاد کے درمیان عدل کرو، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. یعنی ایک بیٹے کو کچھ دینا، دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں کو محروم رکھ دینا، یا بیٹے کو دے دینا بیٹی کو نہیں دینا، ظلم ہے، حرام ہے، ظلم حرام ہے. صحابی کا بیٹا آیا تو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، بیٹی آئی تو بغل میں بٹھا دیا، گود میں نہیں بٹھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہل عدلت بینہما، تم نے دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ اگر بیٹے کو گود میں بٹھایا تو بیٹی کو بھی گود میں بٹھاؤ. ہمارا دین اس معاملے میں اتنا حساس اور سینسیٹیو ہے کہ گود میں بٹھانے کے معاملے میں بھی بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی. ہمارے یہاں وراثت جیسی اہم ترین چیز بیٹے سارے لے کر کے اڑ جا رہے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ تمہارا اکیلے کا باپ ہے، اس بیٹی کا باپ نہیں ہے وہ. بیشتر کیسز میں تو بھائی آفر ہی نہیں کرتا ہے. ابا کا انتقال ہو گیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، 1 سال، 2 سال، 10 سال، بھائی نے کبھی بولا ہی نہیں کہ بہن آپ کی جائیداد میں، ابا کی جائیداد میں آپ کا اتنا حصہ بن رہا ہے، یہ آپ اپنا حصہ لے لیں. جب دیا ہی نہیں کبھی بہن کو، آفر ہی نہیں کیا، تو بہن نے معاف کیسے کر دیا؟ معاف کرنے کے لیے پہلے اس کو دینا پڑے گا نا. بیشتر کیسز میں تو بھائی آفر ہی نہیں کرتا ہے کہ بہن آپ کا اتنا حصہ بن رہا ہے آپ لے لیں، تو بہن نے کب معاف کر دیا؟ بھائی اکثر بہنوں کو پتا بھی نہیں کہ میں نے کب معاف کیا، کیونکہ بھائی نے کبھی آفر ہی نہیں کیا ان کو کہ آپ کا اتنا حصہ بن رہا ہے آپ لے کر کے جائیں. تو کہاں سے بہن میں معاف کر دیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے رمضان کے اس قیام کی اور صیام کی ہم کو توفیق ملی ہے. اللہ تعالی ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے. اللہ تعالی رمضان کو ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا دے. صیام و قیام کے بعد رمضان کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت قرآن میں غور و تدبر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کی تمام راتوں میں تشریف لاتے اور اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ کرتے، قرآن سناتے، قرآن سمجھتے، قرآن کا مدارسہ کرتے. تو یہ جو ہماری قرآن کی مجلسیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ایک حصہ ہے. سورۃ النساء کی آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے ان کا خصوصی تعلق اسلام کے نظام وراثت سے ہے. دیکھیے، اسلام نے الحمدللہ ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، اور زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ایک اہم ترین شعبہ مال کا شعبہ ہے. مال کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. صرف انسان کی دنیاوی زندگی میں اہمیت نہیں ہے، مال کا انسان کی آخرت پہ بھی بہت بڑا اثر ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں کامیاب ہونے کے لیے عبادتوں کے ساتھ ساتھ مالی معاملات میں صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہت سارے لوگ عبادتوں میں تو پاس ہو جائیں گے، مالی معاملات میں آ کر کے پھنس جائیں گے. مال کے معاملات ہمارے دین میں بہت حساس اور سینسیٹیو ہیں. آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال. یعنی ہر امت کو اللہ الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے. جیسے قوم صالح کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی سے آزمایا، بنی اسرائیل کو کبھی مچھلی کے شکار سے آزمایا، کبھی نہر سے آزمایا،
قوم لوط کو جنسی خواہشات سے آزمایا، ہر امت کو اللہ الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ اس امت کی سب سے زیادہ آزمائش کس چیز میں ہونے والی ہے؟ مال میں۔ سب سے سخت آزمائش کس میں ہونے والی ہے؟ مال میں ہونے والی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، مال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا نا، 5 سوالات اس سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کو اپنے قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے معلوم ہے نا 5 سوال کون سے؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کون کون سے بتائیے؟ 5 سوال ہاں کون کون سے ہوں گے؟ عمر کہاں بتائی، جوانی کہاں بتائی، ہاں مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ 5 سوال جن سے جو قیامت کے دن ہونے والے ہیں، ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال صرف مال کے بارے میں ہوں گے۔ یعنی مان لے اگر 100 نمبر کا پیپر ہے تو 40 نمبر صرف مال کے بارے میں آنے والے۔ اگر مال کے معاملے میں آپ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے گئے، 40% آپ قیامت کے دن ویسے کامیاب انشاءاللہ تعالی۔ لیکن حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں بچا پائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہت سارے لوگ نماز میں نکل جائیں گے، روزے میں نکل جائیں گے، صدقات و خیرات زکوٰۃ میں نکل جائیں گے، حج و عمرے میں نکل جائیں گے، مال میں آ کر کے پھنسیں گے، مال میں آ کر کے پھنس جائیں گے، اور جو مال میں پھنسے گا وہ بری طرح پھنسے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر لشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے لیکن قرضہ معاف نہیں کرتا۔ شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان دی، سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، قرضہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راہ میں مار دیا جائے، شہید ہو جائے، دوبارہ اللہ زندہ کر دے پھر شہید ہو جائے، دوبارہ اللہ زندہ کر دے پھر شہید ہو جائے، 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائے تو بھی اس کے اوپر کا قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن بہت سارے آئیں گے لوگ، اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، پوچھا اللہ کے نبی نے صحابہ سے اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن آئے گا یاتی بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نمازیں لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، ویاتی قد شتم ھذا، اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، قذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بنایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی سارے نیکیاں لے کر کے جو حقوق والے ہیں ان کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، حقوق باقی رہ گئے، تو جن کے حقوق باقی تھے ان کا گناہ لے کر کے اس کے سر پہ لاد کے اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو مالی حقوق کو کمتر نہیں سمجھیے، ہمارا دین مال کے معاملے میں بڑی حساسیت ہمارے دین نے دکھائی ہے، بہت سینسیٹیو معاملہ ہے مال کا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہماری شریعت میں مال کے احکام جتنے تفصیل سے بیان ہوئے، دنیا کی کسی دین میں مال کے احکام اتنی تفصیل سے بیان نہیں ہوئے۔ خاص طور پہ مال کن لوگوں کے پاس جائے گا۔ دیکھیے ہماری شریعت میں جو مالی نظام ہے نا، ہمارے دین کا الحمدللہ پورا ایک اکانومی کا سسٹم ہے، ایک پورا مالی نظام ہے، اور اس مالی نظام کے الگ الگ شعبے ہیں۔ بیوع کا ایک پورا نظام ہے، تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے بہت ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ قرض کا ایک پورا نظام ہے، قرض کیسے جائز ہے کیسے نہیں جائز ہے۔ زکوٰۃ کا ایک پورا نظام ہے، مال کن سے لیا جائے گا، کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ وراثت کا ایک پورا نظام ہے۔ یعنی ایک تو اوور آل اللہ تعالیٰ نے ایک مالی نظام بنایا ہے، پھر اس مالی نظام کے پلرز ہیں، بیوع اور تجارت، قرض، زکوٰۃ اور وراثت۔ یہ چاروں جو شعبے ہیں نا، یہ اسلامی نظام مال کے بالکل پلرز ہیں۔ تجارت کے احکام، پھر اس کے بعد قرض سے متعلق احکام، پھر اس کے بعد زکوٰۃ سے متعلق احکام اور وراثت سے متعلق احکام۔
زکوٰۃ اور وراثت کا تعلق کیونکہ حقوق سے ہے، کچھ لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں اور کچھ وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں صرف زکوٰۃ کا جو نظام صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کر لیں، اور جو وراثت کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسلام نے جو وراثت کا سسٹم ہم کو دیا ہے، اس کو صحیح طور پہ نافذ کر دیں، بہت حد تک اپنے معاشرے میں غربت کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ غربت ختم تو نہیں ہوگی، پر غربت کو کنٹرول کرنے میں دو بہت بڑے بڑے معاون کیا ہیں؟ زکوٰۃ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں جائے اور وراثت کے حقدار کو وراثت ملے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں نہ زکوٰۃ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ رہی ہے، نہ وراثت کے حقداروں کو وراثت مل رہی ہے۔ دونوں نظام بالکل کرپٹ ہو کر کے رہ گئے۔ من مرضی کی زکوٰۃ بٹ رہی ہے، جو جس کو من میں آ رہا ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، جو اس کو من میں آ رہا ہے زکوٰۃ لے رہا ہے، اور وراثت بھی مرضی کے موافق بٹ رہی ہے۔ کوئی شریعت کے احکام دیکھ ہی نہیں رہے، لوگ اپنی مرضی سے وراثت تقسیم کر دے رہے، جیسا معاشرے میں چلتا آ رہا ہے ویسے بانٹ دے رہے، نہ اس کا علم حاصل کر رہے، نہ تقسیم کے وقت علماء سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ جب پھنس جاتا ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اگر صاحب حق نے اپنا حق نہیں مانگا تو سب ایک دوسرے کی وراثت کھائے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا۔ میں نے تجربہ یہ کیا ہے، ہندوستان میں 90% وراثت شریعت کے خلاف تقسیم ہوتی ہے۔ کئی تھوڑے بہت صاحب علم لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، جو شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کر دیتے ہیں، ورنہ 90% ہمارے یہاں وراثت کی تقسیم شریعت کے اصولوں اور ضابطوں کے موافق نہیں ہو رہی۔ حالانکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ وراثت اور زکوٰۃ، آپ دیکھیں گے دین کے بہت ساری عبادات ہیں نا، ان عبادت کا حکم تو قرآن میں آیا ہے، پر اس حکم کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پر نماز کیسے قائم کرنی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ کہاں رجوع کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ حدیث کی طرف۔ اللہ نے کہا اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج و عمرہ اللہ کے لیے کرو، لیکن حج کیسے کرنا ہے، اس کے مناسک کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کے لیے آپ کو حدیثوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کیسے رکھنا ہے، روزے کے فقہی مسائل کیا ہیں، یہ اگر جاننا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حدیثوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لیکن وراثت کس کو دینی ہے اور زکوٰۃ کیسے تقسیم کرنی ہے، اس کی تفصیل بیشتر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ زکوٰۃ کس کو ملے گی، اس کا تو پورا بیان اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ کس سورت کے اندر بتائیے؟ سورہ توبہ کے اندر ایک آیت میں زکوٰۃ کے تمام مستحقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ایک ہی آیت میں۔ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، اس کا پورا تفصیلی بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، پوری آیت میں۔ اور وراثت میں کون کون لوگ حقدار بنیں گے، اس کا بھی بہت تفصیل سے بیان اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیتوں میں کر دیا ہے۔ 80% وراثت کے مسائل کے لیے قرآن کافی ہے، 20% کے لیے حدیثوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا آپ کو۔ بیسک جو وراثت کے مسائل ہیں، کون کون کتنے حصے دار بنیں گے، بیسک مسائل آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے الحمدللہ۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وراثت کے مسائل، اس کا تعلق ہر مسلمان سے۔ بھئی نماز آدمی پر کب فرض ہوتی ہے؟ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ لیکن وراثت کے مسئلے کا تعلق صرف بالغ لوگوں سے نہیں ہے، وراثت میں بالغ لوگوں کا بھی حصہ بنے گا، بچوں کا بھی حصہ بنے گا، عورتوں کا بھی حصہ بنے گا، مردوں کا بھی حصہ بنے گا، بلکہ عورتوں اور مردوں کے بیچ کی جو صنف ہوتی ہے مخنث، ان کا بھی حصہ بنے گا۔ حتیٰ کہ کوئی بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ بھی حصے دار بنے گا۔ وراثت میں جوانوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بوڑھوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو وراثت کے مسئلے کا تعلق کیونکہ معاشرے کے ہر طبقے سے ہے، ہر فرد سے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بہت کھول کے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے، تاکہ معاشرے کے ہر فرد کو کم سے کم وراثت کی بیسک معلومات ہو۔ بنیادی علم قرآن کے ذریعے سے ہی، کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ تو نہیں تصور کیا جا سکتا کہ ایک آدمی زندگی گزر گئی اور اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وراثت کے احکام اس کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور پھر مسلمان تو قرآن سمجھ کر کے پڑھتا ہے۔ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، ہر سال کم سے کم رمضان میں
وراثت کی آیتیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، وراثت کے احکام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہر سال قرآن ہم 2 3 4 5 مرتبہ ماشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، لیکن پھر بھی وراثت کے معاملے میں بیشتر لوگوں کا علم صفر ہے، زیرو ہے، بیسک چیزیں بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہیں، اور اس پر گفتگو بھی بہت کم ہوتی ہے، نہ اس پر خطبے ہو رہے ہیں، نہ اس پر اجتماعات ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، ان میں یہ بیداری اور لوگوں کے اندر جو جاگرکتا پیدا کرنی چاہیے، جو اویئرنیس لانا چاہیے وراثت کے معاملے میں، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے حقوق کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی فکر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹی بات ہے، آپ دیکھیں جہاں قرآن مجید میں سورۃ النساء میں وراثت کے احکام بیان ہوئے، اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی بول سکتا تھا فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اولاد میں ایسے ایسے تقسیم کرو، لیکن کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا، اللہ تعالیٰ امرکم اللہ بھی بول سکتا تھا، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، وصیت کیا ہے۔ وصیت میں حکم سے زیادہ تاکید پائی جاتی ہے نا، ایک ہوتا ہے میں تم کو حکم دیتا، ایک ہوتا ہے میں تم کو وصیت کرتا ہوں، وصیت تاکید والے الفاظ ہوتے ہیں۔ یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ وراثت ایسے تقسیم کی جائے، پورے وراثت کے احکام بیان ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ جو حصے ہیں یہ کس نے طے کیے ہیں؟ یہ اللہ نے طے کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، یہ حصے اللہ نے طے کیے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ حدود اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں۔ پھر فرمایا جو ان حدود کے معاملے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وراثت کی آیتوں کی شروعات ہو رہی ہے، اللہ نے شروعات میں کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین چھوڑ کر کے وفات پا گئے یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے۔ بالکل آغاز میں ایک بات یہ بتا دی گئی کہ بھئی وراثت کے مسئلے میں عورت اور مرد میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا للناس نصیب، لوگوں کا حصہ ہے، پر اللہ تعالیٰ نے رجال اور نساء کو الگ الگ ذکر کیوں کہا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وراثت میں مرد اور عورت ہونے کی حیثیت سے اپنے حصے پر حقدار ہونے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مرد اپنے حصے کا حق رکھتا ہے عورتیں بھی اپنے حصے پر حق رکھتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مردوں کا مسئلہ نہیں تھا کہ مردوں کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا ہے، مرد تو طاقتور ہے، وہ تو اپنا حصہ لے ہی لیتا ہے، دوسروں کا بھی حصہ مار لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں زمانے جاہلیت میں بھی مسئلہ کس کے ساتھ تھا؟ ایک تو یتیموں کے ساتھ مسئلہ تھا کہ لوگ یتیموں کے وراثت میں کھا جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کو ان کا مال دو۔ دوسرا کن کا مسئلہ ہوتا تھا کہ جن کا حق کھا لیا جا رہا تھا؟ عورتوں کا، عورتوں کو ان کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ بلکہ ان آیتوں کے شان نزول آپ حدیثوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، ان کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتانی ابنۃ سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابی حضرت سعد انصاری کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے والد سعد جو قبیلے انصار کے بہت مالدار افراد میں سے تھے، عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ان کا مواخات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی۔ کہا سعد تو آپ کے ساتھ جنگ احد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور ان کا مال سارا کا سارا ان کے بھائیوں نے لے لیا، ان بچیوں کے چاچا نے لے لیا، اور ان کو کچھ بھی نہیں دیا اس کی جائیداد میں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچیاں میں ان کا نکاح کیسے کراؤں گی، ان کے پاس پیسہ نہیں، کون ان سے نکاح کرے گا؟ عربوں میں کیا ہوتا تھا، عربوں میں جہیز کا رواج نہیں تھا، لیکن شادی کرتے ہوئے آدمی کم سے کم یہ دیکھتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں اس کو وراثت میں پیسہ ملنے والا ہے تو شادی کر لو، بھائی بیوی پیسے والی ہوگی تو اپنا ہی فائدہ ہوگا۔
یا تو اس کے مال سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے مال سے فائدہ نہ بھی اٹھائیں تو اس کے مرنے کے بعد جائیداد میں حصہ ملے گا، اگر وہ ہم اس سے پہلے بھی مر گئے تو اس کی جائیداد میں ہمارے بچوں کا ہی حصہ بنے گا۔ تو عرب میں لوگ شادی کرتے ہوئے جہیز تو نہیں لیتے تھے، لیکن جس کو وراثت میں پراپرٹی اچھی ملنے والی ہے اس سے شادی کرنے میں رغبت رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 وجوہات سے لوگ شادی کرتے ہیں، اس میں سے ایک مال بھی ہے۔ تو مال سے شادی کرنے کی وجہ نہیں کہ جہیز لیتے تھے، عربوں میں جہیز کا رواج نہیں تھا، مہر ہی کا رواج تھا، لیکن مالدار عورت سے شادی کرنے میں رغبت رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 کی بچیاں ہیں، ان کے ابا وفات پا گئے، ان کے چاچاؤں نے پورا مال لے لیا اور ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کون کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا رکو۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ آیتیں جو قرآن مجید کی ہیں یہ نازل ہی ہوئی ہیں عورتوں کو، خاص طور پہ بیٹیوں کو ان کا حصہ دلانے کے لیے۔ بیٹیوں کا حصہ جائیداد میں کھا لیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو حصہ دلانے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اسی قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جیسے زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، ہمارے معاشرے میں بھی عورتیں، بیٹیاں وراثت سے محروم ہیں۔ کیا آپ کے یہاں دیا جاتا ہے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ؟ ہاں، آپ کے شہر میں کیا حال ہے؟ دیتے ہیں؟ جتنا بنتا ہے اتنا دیتے ہیں؟ ہاں، خاموشی کا مطلب کہ نہیں دیتے، خاموش ہیں آپ لوگ، اس کا مطلب کہ نہیں دیتے۔ قرآن کی آیتیں عورتوں کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ اس لیے آپ دیکھیے یہ آیتیں سورۃ البقرہ میں بھی تو آ سکتی تھیں، سورہ آل عمران میں بھی بیان ہو سکتا تھا، سورہ مائدہ میں بیان ہو سکتا تھا۔ ان آیتوں کو خاص طور پہ سورۃ النساء میں رکھا گیا۔ النساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورتیں۔ ان آیتوں کو سورۃ النساء میں رکھ کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ بھئی وراثت کے معاملے میں عورتوں کو کمتر مت سمجھو کہ دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا، نہیں، اپنے حصے پر جیسے مرد کا حق ہے ویسے ہی عورت کا بھی اپنے حصے پر حق ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کو اپنی، دیکھیے حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں عورتوں کا حصہ مردوں سے بڑھ جاتا ہے، بعض صورتوں میں مردوں کا حصہ عورتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی مردوں کا حصہ عورتوں سے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی عورتوں کا حصہ مردوں سے بڑھ جاتا ہے۔ حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، پر حصے پر جتنا حق اپنے حصے پر مرد کو حاصل ہے اتنا ہی حقدار عورت کو اپنے حصے پر ہے، اتنا ہی حق عورت کو اپنے حصے پر حاصل ہے۔ اپنے حق ہونے کے معاملے میں عورتوں اور مردوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے۔ وللنساء نصیب، اور عورتوں کا حصہ ہے۔ نصیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متعین حصہ۔ تو شریعت کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان کا ایک پرٹیکولر حصہ ہے۔ للنساء، عورتیں اس حصے کی مالک ہیں، لام ملکیت کے لیے آیا ہے، تو جتنا حصہ ہے ان کو اتنا حصہ دینا پڑے گا۔ حصہ مطلب سمجھتے ہیں نا، ایک اس کا ایک شیئر ہے، فکس شیئر، وہ دینا پڑے گا اس کو۔ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت کچھ بھی دے دیا اپنی طرف سے اور پراپرٹی پر سائن کرا لیا کہ چلو سائن کر دو، اماں کا زیور لے لو اور ابا کا پراپرٹی بھول جاؤ، یہ 2 لاکھ روپیہ لے لو اور 2 کروڑ والی زمین بھول جاؤ، ایسا نہیں چلے گا۔ ایک ایک روپیہ ہر چیز میں ان کا حصہ بنتا ہے، ہر چیز ان کو دینی پڑے گی۔ سلف دیکھیے اس لیے بہت محتاط ہوتے تھے وراثت جائیداد کے معاملے میں۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد جو ہے نا وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، کمرے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ والد کی روح جیسے ہی جسم سے نکلی وفات پا گئے۔ جو بغل میں ان کے بیٹھے تھے سلف میں سے ایک، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً ابا کی وفات ہوتے ہی چراغ بجھا دیا، کہا کہ اس چراغ میں جو تیل ہے وہ ابا کی ملکیت ہے، جب تک ابا زندہ تھے ان کے لیے چراغ جل رہا تھا، ابا کی وفات ہوتے ہی اس چراغ کا تیل اب یہ وراثت میں آ گیا، اب یہ جائیداد کا حصہ بن گیا،
اب مجھے اجازت نہیں ہے کہ بغیر دوسرے وارثوں سے اجازت لیے بغیر اس چراغ سے فائدہ اٹھاؤں. اتنا احتیاط کرتے تھے جائیداد کے معاملے میں. ایک ایک روپیہ چاہے وہ اماں کا زیور ہو. اچھا یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کیا والد کے ساتھ ساتھ والدہ کی جائیداد بھی ویسے تقسیم ہوگی جیسے والد کی جائیداد تقسیم ہوگی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ مما ترکل والدان, ماں اور باپ دونوں نے جو چھوڑا ہے دونوں میں حصہ بنے گا. جیسے باپ کی پراپرٹی میں حصہ ہے ویسے ہی ماں کی پراپرٹی میں بھی حصہ ہے. اور مما ترکا, جو کچھ بھی چھوڑا ہے ماں باپ نے سب بٹے گا. دکان اگر ہے ابا کی اس میں بھی بہنوں کا حصہ لگے گا, مکان ہے اس میں بھی حصہ لگے گا, اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے اس میں بھی حصہ لگے گا. بہت سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے, شوہر نے بیوی کو نامنی بنایا تھا یا بڑے بیٹے کو بینک میں نامنی بنایا تھا, اب باپ کی وفات ہو گئی, بیٹا کیا کرتا ہے کیونکہ نامنی وہ ہے اس کی دستخط پر پیسہ نکلنے والا ہے, بڑے بیٹے نے پورا پیسہ نکال کے اپنے پاس رکھ لیا, کسی وارث کو نہیں دیا. یا کیونکہ بیوی کو نامنی بنایا تھا, بیوی نے اکاؤنٹ سے پورا پیسہ نکالا اپنے پاس رکھ لیا. بیوی یہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی, بیوی وارث ہے. نامنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے حق میں وصیت تھی, وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. جس کو پراپرٹی میں اللہ تعالیٰ نے شیئر دے دیا ہے, جس کا حصہ ہو گیا ہے, ملنے والا ہے اس کو, جس کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے اس کو وصیت اس کے نام پر نہیں کی جا سکتی. اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے نا وہ اس کی جائیداد ہے, وہ ترکہ ہے. تو ترکہ جو ہے وہ سارے وارثوں میں تقسیم ہوگا, کوئی ایک نامنی اپنی طرف سے پیسہ نکال کر کے خود نہیں رکھ سکتا ہے. اچھا اللہ نے کیا فرمایا؟ مما ترکل والدانی والاقربون, وہ مال جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے. ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا نا, یعنی چھوڑ کر کے چلے گئے. پتہ کیا چلا, جب تک کہ وہ زندہ ہیں والدین ان کے مال میں کسی کا حصہ نہیں بنتا. بات سمجھ آئی؟ باپ جب تک زندہ ہے باپ کے مال میں بیٹے کا حصہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے بیٹے بولتے ہیں نا میرا حصہ دے کر کے مجھے الگ کرو, ابا سے بولتے ہیں. ابا کو بھی بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وراثت, میں نے کہا نا وراثت کے بیسک کا کام بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے. بیٹا باقاعدہ دعویٰ کرتا ہے میرا حصہ دو. کہے کا حصہ بھائی؟ جب تک باپ زندہ ہے باپ کے مال میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب تک میں زندہ ہوں میرا پورا مال میرا ہے, میں جو چاہوں کھاؤں کماؤں خرچہ کروں, کوئی مجھ سے پوچھنے نہیں آ سکتا ہے. ہاں میرے بچے اگر محتاج ہیں ضرورت مند ہیں میں ان کے اوپر خرچ کروں گا, نفقہ میری ذمہ داری ہے, بیوی کا خرچہ پورا کرنا, بچوں کا خرچہ پورا کرنا, لیکن میرے پراپرٹی میں کسی کا حصہ نہیں ہے. وراثت کا مطلب ہوتا ہے ترکہ تقسیم کرنا, اور وراثت کب تقسیم ہوتی ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد. وراثت کہتے ہی ہیں مرنے کے بعد مال تقسیم کرنے کو. زندگی میں کسی بیٹے کا وراثت میں وراثت ہی نہیں ہے, زندگی میں وہ وراثت نہیں ہے. زندگی میں باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے بطور وراثت نہیں, بطور ہدیہ. زندگی میں جو مال ہم کسی کو دیتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ ہوتا ہے. ہدیہ میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں, پر ہدیے میں اور وراثت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی بطور وراثت جب تقسیم ہوگی تو بیٹوں کو بیٹی کا ڈبل ملے گا. لیکن اگر میں زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان وراثت تقسیم کر رہا ہوں تو پھر کیا ہے شرط؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اگر زندگی میں ہدیہ دے رہا ہوں تو جتنا مال میں بیٹے کو دے رہا ہوں اتنا ہی بیٹی کو بھی دینا پڑے گا. پھر میں تفریق نہیں کر سکتا, پھر مجھے تفریق کرنے کا حق نہیں ہے. حضرت نعمان ابن بشیر کے والد نے ان کو ایک گھوڑا ہدیہ دیا تو ان کی بیوی نے کہا پہلے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے ان کو گواہ بناؤ. نعمان ابن بشیر کے والد آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو گھوڑا ہدیہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمام بچوں کو دیا ہے؟ تو کہا نہیں اللہ کے نبی صرف اس کو اکیلے دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم, اولاد کے درمیان عدل کرو. بیٹوں کے درمیان عدل کرو نہیں کہا اولاد کے درمیان عدل کرو. اولاد میں بیٹا بھی آ گیا اور بیٹی بھی آ گئی. کہا اولاد کے درمیان عدل کرو, میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. یعنی ایک بیٹے کو کچھ دینا, دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں کو محروم رکھ دینا, یا بیٹے کو دے دینا بیٹی کو نہیں دینا ظلم ہے, حرام ہے. ظلم حرام ہے.
بیٹے کو اگر کوئی ہدیہ دیا ہے تو ہدیے میں سب میں مساوات اور برابری کرنی پڑے گی. اس حدیث سے ہم کو پتہ چلا ہدیہ تو بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے. صحابی کا بیٹا آیا تو انہوں نے گود میں بٹھا لیا, بیٹی آئی تو بغل میں بٹھا دیا, گود میں نہیں بٹھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہل عدلت بینہما, تم نے دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ اگر بیٹے کو گود میں بٹھایا تو بیٹی کو بھی گود میں بٹھاؤ. ہمارا دین اس معاملے میں اتنا حساس اور سینسیٹیو ہے کہ گود میں بٹھانے کے معاملے میں بھی بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی. ہمارے یہاں وراثت جیسی اہم ترین چیز بیٹے سارے لے کر کے اڑ جا رہے ہیں, بیٹیوں کو محروم کر دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ تمہارا اکیلے کا باپ ہے, اس بیٹی کا باپ نہیں ہے وہ, اس کے نطفے سے تم وجود میں آئے ہو, اور یہ کہاں سے وجود میں آئی ہے بیٹی؟ تو شریعت میں جو ہدایہ ہوتے نا, عطیات, تحفے, ان کو تقسیم کرنے میں برابری کا خیال رکھنا پڑتا. تو زندگی میں باپ اگر اپنی پراپرٹی مال بانٹنا چاہ رہا ہے بانٹ سکتا ہے, لیکن پھر اس کو کیا خیال کرنا پڑے گا؟ جتنا بیٹی کو دیا اتنا ہی بیٹے کو بھی دینا پڑے گا. دونوں کے درمیان تفریق نہیں کر سکتا. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جو بھی مال, جو ما ترکا میں کیا آتا ہے؟ ما ترکا جو بھی چھوڑا ہے, والدین جو بھی چھوڑ کر کے گئے. ماں زیور چھوڑ کے گئی ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے بعض لڑکیاں کہتی ہیں اماں نے کہہ دیا تھا مجھے کہ کڑا تم لے لینا اور بالی میری فلاں بیٹی کو دے دینا اور ہار میری فلاں بیٹی کو دے دینا. نہیں چلے گا. ماں کا زیور بھی ترکہ ہے, وہ بھی بیٹے اور بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوگا. اور جو وارث ہیں, وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی ہے. یہ بہت اہم حکم ہے. جو وارثین ہوتے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. مطلب جس کو شریعت نے پہلے سے وارث بنا دیا ہے اور مرنے کے بعد اس کو حصہ ملنے والا ہے, اس کو آپ ایکسٹرا کچھ نہیں دے سکتے, اس کو وہی ملے گا جو شریعت نے دیا ہے. جو وارث نہیں ہے, جس کو کچھ نہیں ملے گا مرنے کے بعد, اس کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں. جیسے مان لیجیے کہ ایک آدمی کے بیٹے ہیں اور پوتے ہیں. اب بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کا حصہ نہیں بنتا, تو اگر دادا چاہے تو اپنے پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا پوتا محروم رہ جانے والا ہے, اس کو کچھ نہیں ملے گا, اس کے باپ کا میری زندگی میں انتقال ہو گیا تھا, تو میں اس کے حق میں کچھ وصیت کر دوں. لیکن وصیت میں بھی شرط کیا ہے؟ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. یہ شریعت کے احکام ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, کہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے گا. لڑکے کو یعنی بیٹے کو بیٹی کا ڈبل. تمہارے اولاد میں جو بیٹے ہیں ان کو بیٹیوں کا ڈبل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بیٹیوں کو بیٹے کا آدھا دو, بات تو وہی ہوتی. ایک دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, بیٹیوں کو بیٹے کا ڈبل دیا جائے گا. اگر یہ بات کہی جاتی کہ بیٹیوں کو بیٹے کا آدھا ملے گا, بات تب بھی وہی ہوتی. پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ بیٹیوں کو بیٹے کا ڈبل ملے گا, بیٹیوں کو بیٹے کا آدھا ملے گا. اللہ نے فرمایا بیٹوں کو بیٹیوں کا ڈبل ملے گا. اللہ تعالیٰ نے معیار کس کے حصے کو بنایا؟ بیٹیوں کے حصے کو, کہ بیٹیوں کو دو اور دیکھو کہ بیٹیوں کو کتنا مل رہا ہے, جتنا بیٹیوں کو مل رہا ہے اس کا ڈبل بیٹوں کو دو. تو شریعت نے اصل معیار تو بیٹیوں کا حصہ بنایا ہے کہ دیکھو بیٹیوں کو کتنا مل رہا ہے, پھر اس کا ڈبل بیٹوں کو دو. ہم بیٹیوں کو سرے سے دے ہی نہیں رہے, بہانہ کر دیتے ہیں, بولتے میری بہن نے معاف کر دیا. 90% یہی چل رہا ہے معاشرے کے اندر, سب بولتے ہیں میری بہن نے معاف کر دیا. کہاں سے معاف کر دیا بھائی؟ آپ نے کبھی اس کو آفر کیا تھا؟ بیشتر کیسز میں تو بھائی آفر ہی نہیں کرتا ہے. ابا کا انتقال ہو گیا, 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا, 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, 1 سال, 2 سال, 10 سال,
بھائی نے کبھی بولا ہی نہیں کہ بہن آپ کی جائیداد میں، ابا کی جائیداد میں آپ کا اتنا حصہ بن رہا ہے، یہ آپ اپنا حصہ لے لیں. جب دیا ہی نہیں کبھی بہن کو، آفر ہی نہیں کیا، تو بہن نے معاف کیسے کر دیا؟ معاف کرنے کے لیے پہلے اس کو دینا پڑے گا نا. بیشتر کیسز میں تو بھائی آفر ہی نہیں کرتا ہے کہ بہن آپ کا اتنا حصہ بن رہا ہے آپ لے لیں، تو بہن نے کب معاف کر دیا بھائی؟ اکثر بہنوں کو پتا بھی نہیں کہ میں نے کب معاف کیا، کیونکہ بھائی نے کبھی آفر ہی نہیں کیا ان کو کہ آپ کا اتنا حصہ بن رہا ہے آپ لے کر کے جائیں. تو کہاں سے بہن میں معاف کر دیا؟ بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں جائیداد ٹائم پر تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے. بھائی جائیداد تقسیم ہونے کا وقت کیا ہے؟ آدمی کا انتقال ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے مرتے ہی تو جائیداد تقسیم نہیں ہو جاتی ہے. ابھی اس کی تجہیز و تکفین ہوئی ہے، گھر میں غم کا ماحول ہے، لوگوں کے دل غمگین ہیں. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں، 3 دن غم منانے کے ہوتے ہیں، 3 دن گزر گئے. ٹھیک ہے، ابھی بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے ماحول. 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، چلو مان لیں کہ 1 مہینے تک کے غم والا ماحول ہے گھر میں، اس میں مناسب نہیں لگ رہا کہ جائیداد کی تقسیم کے بارے میں بات ہو. اب 1 مہینے بعد زندگی معمول پر آ گئی نا، لوگ ہنسنے لگے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، غم ہلکا ہو گیا، چیزیں نارمل ہو گئی ہیں. اب بیٹھو، سارے وارثوں کو جمع کرو، ساری پراپرٹی کا حساب لگاؤ. ابا کی وفات کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے چھوڑی ہیں، کیا دکان ہے، مکان کی کیا قیمت ہے، بینک اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، کوئی کہیں سے کرایہ آ رہا ہے، کوئی منفعت آ رہی ہے، کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ ہے. سارا حساب لگاؤ اور دیکھو کون کون سے وارث یہاں پر ہیں. کسی عالم دین کو، معتبر عالم دین کو جو وراثت کی تقسیم کے معاملے میں اچھی معلومات رکھتا، اس کو بلاؤ، ساتھ میں فیس دے کر کے بلاؤ. تم کو لاکھوں کروڑوں مل رہے، 5-10 ہزار روپیہ مولوی صاحب کو بھی دو، بلاؤ اس کو اپنے ساتھ، پوری پراپرٹی کی تفصیل اس کے سامنے رکھو اور پھر اس سے معلوم کرو کہ کس وارث کا کتنا حصہ بنے گا. بانٹو نا. 1 مہینہ ہو گیا. اب یہاں صورتحال یہ سالوں گزر جا رہے ہیں، بلکہ نسلیں گزر جا رہی ہیں. 1 نسل گزر گئی، 2 نسل گزر گئی، 3 نسل گزر گئی، وراثت تقسیم کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. بعض مرتبہ پوری پراپرٹی ایک انسان لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات ہی نہیں رہا اس کو. اکثر صورتوں میں تو یہ ہوتا ہے آدمی مر گیا، اس کی بیوی پوری جائیداد لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹوں بیٹیوں میں تقسیم ہی نہیں کر رہی ہے، اکیلے لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے عورتوں کے دماغ میں یہ بھرا ہوتا ہے شوہر زندگی بھر جتنا کماتا ہے میرا، اس کے مرنے کے بعد بھی سب میرا. عورتوں نے یہ سمجھا ہوا ہے زندگی میں بھی جو شوہر کما رہا ہے پورا میرا ہے، اور شوہر مر جائے گا اس کے بعد اس کا سب میرا ہے. بھائی آپ کا زیادہ سے زیادہ چوتھا حصہ ہے، چوتھا حصہ زیادہ سے زیادہ، کہ اگر بچے نہیں ہیں تو چوتھا حصہ، اور اگر بچے ہیں تو 8واں حصہ. اس سے زیادہ ہی پراپرٹی اپنے پاس آپ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتی ہیں. اس میں آپ کے بچوں کا حصہ ہے، اس کو تقسیم کریے. ہاں بچے بہت چھوٹے تو آپ بطور سرپرست گارجین کے اپنے پاس وہ مال رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے، بہت سارے کیسز آتے ہیں 2-3 بچے چھوٹے، 2-3 بچے بڑے ہیں. اب بڑے بچے بڑے ہو گئے، ان کو کاروبار کرنا ہے، ان کو گھر بنوانا ہے، ان کو دوسری مصروفیات ہے، لیکن ماں باپ کے جائیداد پہ ایسا قبضہ جما کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دے ہی نہیں رہی اپنے بچوں کو. بلکہ کتنے سارے کیسز میں دیکھتا ہوں ماں خود نہیں چاہتی کہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ ملے. سب سے بڑی مخالف وہ ماں خود ہوتی ہے. واللہ اگر آپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں لینے دے رہی ہیں، آپ اپنے بیٹے پہ رحم نہیں کر رہی ہیں، اپنے بیٹے پہ ظلم کر رہی ہیں. بیٹی کا کیا نقصان ہوگا؟ 2, 5, 10, 15 لاکھ روپیہ اس کا نقصان ہو جائے گا جو اس کا حصہ بن رہا تھا اس کو نہیں مل رہا ہے. پر بیٹے کو تو آپ جہنم میں ڈال رہی ہیں. جو بیٹے کو آپ مدد کر رہی ہیں بیٹی کا حصہ کھانے میں، اپنے بیٹے کو جہنم کے راستے پر ڈال رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوسرے کی زمین اگر اس کی دلائل لا کر کے دے اور کسی کے دلائل سن کر کے میں دوسرے کی زمین کسی دوسرے کو دے دوں، وہ سمجھ لے کہ میں اس کو زمین نہیں دے رہا، اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. کسی نے اگر کسی کی 1 بالش زمین کھا لی، 1 بلس، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا. آپ اپنی بیٹی کا زیادہ نقصان نہیں کر رہی، بیٹے کا نقصان کر رہی ہیں. اگر وراثت میں حصہ، بہن کا حصہ کھانے میں اس کی مدد کر رہی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے نا، جب وراثت ٹائم پر تقسیم نہیں ہوتی، بعض مرتبہ بڑے بھائی کے ہاتھ میں پوری پراپرٹی ہے، وہ اپنے مزے لے رہے ہیں، دوسرے بھائی محروم ہیں.
بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی پوری پراپرٹی بھائیوں کے قبضے میں ہے، بہنوں کا نقصان ہو رہا ہے. بھائی جائیداد جب تک تقسیم نہیں بھی ہو پا رہی ہے، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق پہنچاؤ. مطلب مان لیجیے ایک گھر ہے، گھر اب بٹ نہیں سکتا فوری طور پہ، تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، بکے گا نہیں فوری طور پہ، لیکن اس گھر میں بھائی کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے. اب بہن تو اپنے میکے میں ہے، وہ تو آ کر کے یہاں پہ رہ نہیں رہی. ایک بھائی ہے ایک بہن ہے. اب بھائی کا بہن کا کتنا حصہ ہوا اس میں؟ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ 2/3. اور بیٹی کا حصہ کتنا ہے؟ 1/3. 2/3 بیٹے کا ہے، 1/3 بیٹی کا ہے. اب جب تک کہ جائیداد بٹ نہیں رہی تو گھر میں اس کا حصہ ہے نا، بھائی اس کے حصے میں رہ رہا ہے. مان لو کہ گھر کا کرایہ 9,000 روپیہ ہے، 3,000 ہر مہینے وہ اپنی بہن کو دے کہ بہن اس گھر میں آپ کا بھی حصہ ہے، میں آپ کے حصے میں رہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی پراپرٹی تقسیم نہیں ہو سکتی، تو گویا کہ 1/3 جو اس گھر کا حصہ ہے وہ میں کرائے پر رہ رہا ہوں، اور اتنا 3,000 روپیہ آپ کا کرایہ بنتا ہے، یہ اپنا کرایہ لیجیے. کھیت ہے ابھی تقسیم نہیں ہو سکتا، تو جب تک کہ کھیت تقسیم نہیں ہوگا اس سے ہونے والے اناج میں بہن کا حصہ لگے گا، اتنی قیمت اس کو دینی پڑے گی. یہ حلوہ نہیں ہے جو من کھا کھا لیا، 1 روپیہ بانٹنا پڑے گا برابر برابر. تو بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ٹائم پر جائیداد تقسیم ہی نہیں ہو رہی. بھائی لوگ بہانہ بنا رہے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بہنیں معاف نہیں کرتی ہیں، بہنوں پر دباؤ ڈال کر کے معاف کرایا جاتا ہے، اور جو دباؤ ڈال کے معافی ہوتی ہے اس کو معافی نہیں کہا جاتا. کوئی بہن خوش دلی سے اپنا حصہ معاف نہیں کرتی، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. یہ 100 میں سے 90% معاملات میں بہن کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، وہ خوش دلی سے معاف نہیں کرتی. ہو سکتا ہے 10% بہنیں بہت پیسے والی ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتی ہوں، لیکن 90% معاملات میں بہنوں پر دباؤ ہوتا ہے، بہنیں خوش دلی سے معاف نہیں کرتی. اور اگر بہن دباؤ سے معاف کرے، خوش دلی سے معاف نہ کرے، تو اس کی معافی کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. دیکھیے بھی کل ہم نے وہ آیت پڑھی نا، اللہ تعالیٰ نے مہر کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوش دلی سے عورتوں کو ان کا مہر دو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، وہ اپنی خوش دلی سے اگر کچھ دے دے تو تمہارے لیے حلال ہے. ہمارے یہاں بہنیں خوش دلی سے نہیں دیتی ہیں، سماج کا دباؤ ہوتا ہے، معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اگر عورت اپنا جائیداد میں حصہ مانگ لے تو وہ ظالم ہے. معاشرے کی اس دباؤ کی وجہ سے بیچاری چاہ کر کے بھی اپنا حصہ نہیں مانگ پاتی. اور یہ کتنا عجیب سسٹم ہے، بہن جائیداد میں اپنا حصہ مانگ لے تو ظالم، اور بھائی بہن کی جائیداد کھا لے تو بھی نہیں ظالم. بہن جائیداد میں اپنا حصہ مانگے تو وہ ظالم بن جاتی ہے، اور بھائی اس کا حصہ کھا لے تو بھی وہ حاجی ہے، وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کی دینداری پہ کوئی حرف ہی نہیں آ رہا ہے. اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوڑھی دادی آ کر کے اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے میرے پوتے کی موت ہو گئی، اس کی جائیداد میں میرا حصہ ہے، مجھ کو حصہ دیجیے. حضرت عثمان کے زمانے میں نانی آ کر کے بول رہی ہے میرے نواسے کی موت ہو گئی، اس کی جائیداد میں میرا حصہ ہے، مجھے حصہ دیجیے. بوڑھی عورتیں آ کر کے مطالبہ کر رہی ہیں اپنا حصہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کو نہیں پتا تھا کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، حضرت ابوبکر کے پاس آئیں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اور کہا میرے ابا کا فدق کا باغ ہے ان کی ملکیت کا، مجھے اس میں سے حصہ دیجئے، میں بیٹی ہوں ان کی. جب تک ان کو پتا تھا کہ میرا حصہ ہے، گئی مانگنے کے لیے. جب ان کو حدیث سنا دی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعتیں اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑ کر کے جاتے، وراثت کا علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ہمارا جو مال ہوتا ہے ہمارے مرنے کے بعد وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے. جب نبی کی حدیث سنی تو پھر نہیں مانگا، لیکن جب تک یہ پتا تھا کہ وراثت میں میرا حصہ ہے تب تک مطالبہ کیا نا. اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا بھائی کیوں ڈرتی ہیں آپ اپنا حصہ مانگتے ہوئے، اٹھو، جہاں پر تمہارا حق ہے وہاں مانگو، شریعت بھی تمہارا ساتھ دے گی، قانون بھی تمہارا ساتھ دے گا. اور معاشرے میں بھی لوگوں کو ایسی عورتوں کا ساتھ دینا چاہیے جو اپنے باپ کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں. مگر عورتوں کا مسئلہ کیا ہے، عورتوں کو اپنے حقوق کا نہیں پتا، عورتوں کو یہ پتا نہیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے. بھائی یہاں تمہارا حق ہے، کھڑے ہو کر کے مانگو، یہاں نہیں مانگو گی. اور بیٹے کی شادی ہوگی
تو بیٹے کے سسرال والوں کے سامنے اتنی لمبی لسٹ بنا کے لے کے جاؤ گی جہیز کی، ٹی وی دو، فریج دو، پلنگ دو، اتنا لاکھ روپیہ دو، وہاں تمہارا حق نہیں ہے کھڑے ہونے کا. بیٹے کی شادی میں جہیز مانگنے کا تمہارا حق نہیں ہے، وہاں تو اتنی لمبی لسٹ بنا کر کے لے کے جاؤ گی، کھڑے ہو جاؤ گی مانگنے کے لیے. جہاں تمہارا اپنا حق بن رہا ہے وہاں کھڑی نہیں ہوگی. عورتوں کی بے دینی اور لا علمی کی اور جہالت کا یہ نمونہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کھڑا ہونا ہے. شوہر بیچارہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے، مخالفت میں طوفان برپا کر دیں گی، وہاں کھڑا ہونا آپ کا حق نہیں ہے. اپنے باپ کے سامنے اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ مانگو اپنا، وہاں کھڑے ہو جاؤ، وہاں شریعت بھی تم کو حق دیتی ہے، قانون بھی تم کو حق دیتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ میری بہن نے معاف کر دیا ہے، اصل میں دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ان کہا دباؤ ہوتا ہے، اور بلکہ بھائی کی طرف سے نا ایک طرح کی دھمکی ہوتی ہے. بھائی جو ہے وہ بہن کے اوپر بندوق تان کر کے بولتا ہے، جیسے آپ کسی کے اوپر بندوق تان دیں نا، مان لیجئے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ڈاکو آپ کے سامنے آ گیا، بندوق تان کر کے کہا نکالو اپنا پرس موبائل، آپ نے نکال کر کے دے دیا. اب ڈاکو نے بولا بولو کہ میں نے معاف کر دیا، بندوق تانا ہوا ہے، بولا بولو میں نے معاف کر دیا. اب اس بندوق کے ڈر سے آپ نے بولا میں نے معاف کر دیا، معافی مانگی جائے گی؟ ایسی معافی مانی جائے گی نہیں نا. تو ایسے ہمارے یہاں پر بھائی لوگ ایک بندوق تانے رہتے ہیں بہن پر اور بولتے ہیں حصہ یا رشتہ، حصہ چاہیے یا رشتہ بچانا ہے. اب وہ بیچاری بہن، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، کل لے دے کر کے میکے میں اس کا سہارا اس کا بھائی ہے، سوچتی ہے اگر بھائی سے رشتہ خراب کر لیا تب تو میکے میں کوئی رہ نہیں جائے گا، تعلق رشتہ میکے سے ٹوٹ جائے گا. کبھی شوہر نے اگر دوسری شادی کا ارادہ بنا لیا، یہی بھائی ہے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے پہنچتا ہے مارنے کے لیے شوہر کو، اگر اس سے تعلقات خراب کر لیے تو کون آئے گا شوہر کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے. تو بیچاری اپنا رشتہ بچانے کے لیے بول دیتی ہے رشتہ، اور حصہ معاف کر دیتی ہے. اس کو معافی بولیں گے؟ کیوں معاف کرے گی بھائی؟ لاجک والی بات ہے. لوگ بولتے ہیں بہن بڑی محبت کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہنیں ہی اپنا حصہ معاف کرتی ہیں؟ کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی بھائی بھی اپنا حصہ معاف کر دے؟ آج تک آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کسی بھائی نے اپنا حصہ معاف کیا ہو؟ لوگ بولتے ہیں بہن نے خوشی سے معاف کر دیا، محبت میں معاف کر دیا. ساری محبت صرف بہن ہی کرتی ہے، بھائی کو کوئی محبت نہیں ہے. ایک کیس ایسا بھی تو آئے جہاں پر بھائی بولے بہن میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا حصہ بھی تو لے لے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو معافی والا سسٹم ہے یہ نیچرل نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سماجی روایات کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہن خوش دلی سے معاف نہیں کرتی. جیسے جہیز کے معاملے میں لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے تو کچھ نہیں مانگا تھا، انہوں نے خوشی سے دیا ہے. خوشی سے ہمیشہ لڑکی والے ہی کیوں دیتے ہیں؟ کیا اکیلے لڑکی والوں کی خوشی ہے؟ لڑکے والوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے؟ کبھی کسی شادی میں آپ نے دیکھا کہ لڑکا بہت خوش ہے تو لڑکا والا جو ہے نا وہ اپنے سسرال والوں کو پہنچا رہا ہے پلنگ، مسیری، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین؟ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ ہمیشہ خوشی ایک طرفہ کی ہوتی ہے. اس لیے جیسے جہیز میں بہانہ بناتے ہیں نا کہ خوشی سے دیا، ویسے وراثت میں بہانہ بناتے ہیں کہ محبت میں معاف کر دیا. بھائی ٹھیک ہے، بھائی سے بڑی محبت ہے. کیا بھائی سے شوہر زیادہ محبت ہوتی ہے عورتوں کو بھائی سے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، نارملی عورتیں تو آپ کی بیویاں آپ سے جتنی محبت کرتی ہیں بھائی سے اتنی نہیں کرتی ہوں گی نا. نارملی عورت کو اپنے شوہر سے زیادہ محبت ہوتی ہے بھائی کی بنسبت. مان لو کہ اس کو مال نہیں چاہیے تو اپنے شوہر کو دے دے. اگر معافی کرنا ہے نہیں چاہیے، اچھا پہلی بات تو یہ کہ بھائی عورتوں کو کیوں نہیں چاہیے رہے گا مال؟ کیا عورتوں کے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں عورتیں اس لیے معاف کر دیتی ہیں ان کو مال سے محبت نہیں. جھوٹ ہے یہ. کیوں نہیں ہوگی عورت کو مال سے محبت؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے. عورت ہو یا مرد، ہر کسی کو پیسہ اچھا لگتا ہے. عورتوں کے دل سے اگر مال کی محبت نکل جائے، سسرال میں آدھے جھگڑے ان کے بند ہو جائیں. اکثر جھگڑے تو بھائیوں کے بیچ میں مال کی وجہ سے عورتیں کراتی ہیں. کیا عورتیں چوری نہیں کرتی؟ مال کی محبت نہیں تو عورتیں چوری کیوں کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر کے آج کے زمانے تک چوری کے معاملے میں عورتوں کا خصوصی اسپیشل ان کا ہاتھ رہا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک کیس آیا تھا نا ہاتھ کاٹنے کا، کون تھی وہ؟ عورت. ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں مالز میں جو سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج آتے چوری کے، ایک سے ایک عورتیں ایک ایک سامان چرا کر کے لے کے جاتی ہیں.
حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وعدہ کرو چوری نہیں کرو گی، ولا یسرقن، قرآن کی آیت کہ ان سے وعدہ لو کہ چوریاں نہیں کریں گی۔ میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا، آج کا دن تو عورتوں کے سپورٹ کا دین ہے نا، کل مردوں والا بیان ہوا تھا، ہاں میں برائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو یہ بہانہ بناتے ہیں نا کہ عورتوں میں مال کی محبت نہیں ہوتی ہے، بھائی مال کی محبت نہیں ہوگی تو وہ چوریاں کیوں کریں گی؟ ہر عورت کو مال چاہیے، اور مان لو کہ اگر مال کی محبت نہیں بھی ہے اس کی تو بھائی کو کیوں دے گی؟ اپنے شوہر کو دے دے گی اپنا حصہ، اپنے بیٹوں کو دے دے گی اپنا حصہ، ہمیشہ بھائی کے حق میں ہی کیوں معاف کرتی ہے وہ؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کہ عورتیں معاف کر دیتی ہیں، بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں ایک مرتبہ عورت کو اس کا حصہ دے دو، اس کے ہاتھ میں دے دو، پراپرٹی بنا کر کے کاغذات اس کے نام پہ کر دو، پھر اس کے 1 سال بعد آپ بہن سے بولو بہن جو تیرا حصہ ہے واپس مجھے دے دے، کوئی عورت دے گی؟ مل جانے کے بعد کوئی عورت واپس کرے گی؟ آپ اپنا حصہ دے دو نا، وہ بھی واپس نہیں کرے گی، وہ آپ اپنا حصہ دے دو وہ بھی واپس نہیں کرے گی۔ تو یہ جھوٹ ہے کہ عورتیں، کیونکہ بھائی جہاں عورتوں کو موقع ملتا ہے وہ بھی مردوں کی جائیداد کھا جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف آدمی ہی عورتوں کی جائیداد کھاتے ہیں۔ بہت سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے، جیسے مان لے ایک آدمی ہے، اس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے کوئی، مان لو کہ اس کی ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے اور بھائی بہن ہے اس کے، اب آدمی مر گیا، پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر بیٹا رہتا ہے نا تو بیٹا جو ہے وہ بھائی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے۔ جیسے میری وفات کے بعد مان لیجئے کہ میرا ایک بیٹا ہے، اب بیٹا کیونکہ ہے نا تو میرے بھائی بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن میری وفات ہوئی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب میری پراپرٹی میں میرے بھائی بہنوں کا بھی حصہ بن جائے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، دیکھیے قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اگر صرف بیٹیاں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں تو 2 ثلث ملے گا، 2/3 ملے گا بیٹیوں کو، اور اگر اکیلی ہے تو آدھا ملے گا۔ مان لو ایک بیٹی ہے، آدھا اس کو ملے گا، ایک بیوی ہے، 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، باقی پوری جائیداد کہاں جائے گی؟ باقی پوری جائیداد بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگی، بھائی کو بہنوں کا ڈبل ملے گا۔ مان لیجئے کہ 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں تو کیا ہوگا؟ 2/3 بیٹیوں میں بٹے گا، 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، باقی جو جائیداد ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگی۔ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایک کیس ایسا نہیں دیکھا ہے جس میں بیٹیوں نے اپنے چاچا کو اور پھوپھی کو حصہ دیا ہو، ایک کیس بھی ایسا نہیں دیکھا میں نے آج تک۔ جب عورتوں کو موقع ملتا ہے وہ بھی مردوں کی جائیداد کھا جاتی ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کو لالچ ہوتے، پیسے کی لالچ ہوتی ہے، اس لیے یہ بولنا کہ میری بہن نے معاف کر دیا یہ جھوٹ ہے۔ بہنیں معاف نہیں کرتی ہیں، ان پر دباؤ ڈال کر کے معاف کروایا جاتا ہے، اور صرف بہنیں ہی معاشرے میں محروم نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے کیسز میں دیکھتا ہوں آدمی کا انتقال ہو گیا، تھوڑا سا جوانی میں انتقال ہو گیا، ماں اس کی زندہ ہے یا باپ اس کا زندہ ہے یا ماں باپ دونوں زندہ ہیں، لیکن تھوڑا ماں باپ کی زندگی میں ہی بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب بیٹے کی بیوی پورا جائیداد اکیلے لے کر کے بیٹھ جاتی ہے، ماں باپ کا جو حصہ بن رہا ہے وہ نہیں دیتی ہے، حالانکہ ماں باپ دونوں زندہ ہوں تو کتنا حصہ ملے گا ان کو؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، باپ کو اور ماں کو دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، ان کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا۔ لیکن کتنے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جوانی میں باپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیوی نے پوری پراپرٹی جائیداد اپنے ہاتھ میں لے لی اور بچے کے ماں باپ کو نہیں دیا کچھ بھی، پورا اپنا قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے وہ۔ کتنے کیسز ایسے آتے ہیں کہ ماں بوڑھی ہے اس کو حصہ نہیں دے رہا، باپ بوڑھی ہے اس کو حصہ نہیں دیا، بیوی پورا اپنا قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ تو بہرحال یہ لمبا موضوع ہے، وراثت کی تقسیم میں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یوٹیوب پہ میرا ایک مکمل بیان اس موضوع پر ہوگا، بلکہ سیریز ہے پوری اس موضوع پر، وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطیاں، ساری چیزیں یہاں نہیں بیان کی جا سکتی ہیں، بس میں اتنی تاکید کروں گا کہ یہ مسائل زندگی کے بہت اہم ترین مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا نظام ہے، یہ شریعت کے قانون اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان کا لحاظ کیجیے۔ وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کیجیے، کل قیامت کے دن 1-1 روپے کا اللہ تعالیٰ کا حساب دینا پڑے گا۔
آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے مال کمایا تھا اور کہاں خرچہ کیا تھا، پورا حساب دو۔ 1 روپیہ بھی اگر کسی کا ناجائز کھایا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ سے بچائے۔